حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، ان پر تنگی نہیں چاہتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں ان میں تنگی نہیں بلکہ آسانی ہے، اور اگر کسی اعتبار سے کچھ تنگی ہے بھی تو اس سے بڑا فائدہ ہمارے لیے اسی عمل کے اندر موجود ہوتا ہے، خواہ وہ فائدہ ہمیں دنیا میں ملے خواہ وہ فائدہ ہمیں آخرت میں ملے۔ دوسری بات جو ان دونوں آیتوں کی روشنی کے اندر اس باب کی مناسبت سے ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کرنے کے اندر میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یعنی عبادت میں آدمی اس طرح مشغول نہ ہو جائے کہ اس کے دیگر فرائض و واجبات چھوٹ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت کے اندر آدمی اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ اپنی ذات کا بھی خیال نہ رکھے اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہ رکھے، عبادت میں اور نیکی کے کاموں میں اتنا لگ جائے کہ اس کی وجہ سے دوسرے اس کے زندگی کے اہم کام متاثر ہو جائیں۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ اس موضوع پر ہیں۔ پہلی حدیث مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی گئی کہ یہ فلاں عورت ہے، اور پھر اس کی نمازوں کا تذکرہ کیا، یعنی وہ عورت نماز پڑھنے میں بڑی مشہور تھی کہ بڑے نوافل پڑھتی ہے اور اس طرح نماز پڑھتی ہے، ایسی نماز پڑھتی ہے، اس کے بارے میں بڑے تذکرے اور چرچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رہنے دو، علیکم بما تطیقون، اے لوگو تمہارے اوپر لازم ہے کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا کرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنے عمل کو لازم پکڑ لو۔ اللہ کی قسم خدا نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے، یعنی خدا کا ثواب منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ثواب دیتا ہی رہے گا، تم جتنی عبادت کرو گے خدا تمہیں ثواب دیتا رہے گا، تو تم تھک جاؤ گے اور خدا کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اتنی عبادت کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اور جتنی تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دین کا طریقہ وہ ہے جس کے اوپر آدمی ہمیشگی اختیار کرے، یعنی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے جس عمل پر آدمی ہمیشگی اختیار کرے، یعنی مسلسل کرتا رہے، اسے بار بار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصہ کیا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے۔
دوسری حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 افراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، یعنی یہ سوال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ان صحابہ نے جو 3 افراد آئے تھے انہوں نے گویا اس عبادت کو تھوڑا سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام جو عبادت کرتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم کہاں اور نبی پاک علیہ السلام کہاں، یعنی آپ اگر تھوڑی بھی عبادت کریں تو آپ تو نبی ہیں، آپ کا تو بڑا مقام ہے اور آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اب وہ جو 3 افراد حاضر ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی رات کو جاگ کر نماز پڑھا کروں گا، پوری زندگی میں راتوں کو نماز ہی پڑھوں گا، میں کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی دن کے وقت روزہ رکھوں گا اور کبھی کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں روزہ نہ رکھوں۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ تینوں نے اپنے اپنے ارادے بیان کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم ہی وہ ہو جنہوں نے اس طرح کہا۔ ایک نے کہا ساری زندگی رات کو نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ساری زندگی دن میں روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے ہمیشہ دور رہوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میرے اندر اللہ کا تقوی اور خشیت تم میں سب سے زیادہ ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، تو جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز کے اندر ارشاد فرمایا۔ ایک تو صحابہ کرام کا جذبہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت کا ایسا جذبہ تھا کہ ایک نے کہا ساری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا ساری زندگی رات کو نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا کبھی شادی نہیں کروں گا، عورتوں کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعتدال کا راستہ بتایا، انہیں میانہ روی اختیار کرنے کا بتایا اور اپنا عمل بتایا کہ اے لوگوں میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ میرے اندر تقوی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، دونوں طرح میں چلتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ تو جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ پھیرا، میری سنت سے منہ پھیرا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو لہذا حد سے بڑھ جانا اور اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مشغول کر دینا کہ اپنی ذات کی آدمی کو پرواہ نہ رہے، اپنے بیوی بچوں کی آدمی کو پرواہ نہ رہے، اپنی زندگی کے معاملات سے آدمی دور ہو جائے، یہ ہمارے دین اسلام کے اندر نہیں۔ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہے، اسوہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ کی ذات مبارکہ کے اندر ہمیں نکاح بھی نظر آتا ہے، ہمیں روزہ رکھنا بھی نظر آتا ہے، روزہ نہ رکھنا بھی نظر آتا ہے، رات میں نماز پڑھنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور رات میں آرام فرمانے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو ان سب پر عمل کرنا یہ ہے حقیقت میں سنت پر عمل کرنا۔ ایک اور حدیث مبارک مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے تشدد کرنے والے، یعنی جو اپنی جانوں پر وہاں شدت اختیار کرتے ہیں جہاں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ایک گرمیوں کے اندر روزہ رکھا، اپنی جان کے اوپر، یہ ایک سختی تو ہے، لیکن یہ سختی جو ہے یہ حکم شریعت ہے، یہ مطلوب شریعت۔ تو ایسی اپنے اوپر سختی کرنا کہ جو سختی دین میں مطلوب نہیں ہے، ایسی سختی منع ہے۔ تو فرمایا کہ ہلاک ہو گئے ایسے لوگ،
اگلی حدیث مبارک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، فرمایا کہ بے شک دین تو بڑا آسان ہے، دین تو بڑا آسان ہے، کوئی شخص ہرگز دین کا مقابلہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ تو تم سیدھے چلو، میانہ روی اختیار کرو اور خوشخبری دو، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ یہاں پر جو باتیں ارشاد فرمائیں، پہلی بات تو فرمائی کہ دین بڑا آسان ہے، تو اب دین کے اندر اپنی طرف سے نئی نئی سختیاں ایجاد کرنا یہ ممنوع، جو خلاف شرع ہیں، جو مقصد شریعت کے خلاف ہے، جو حکمت شرعیہ کے خلاف ہے، وہ منع ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ لوگ اپنی طرف سے دین کے اندر بڑی سختیاں ایجاد کر لیں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ خود ہار جائیں گے اور دین ان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ سیدھے چلتے رہو، جیسا شریعت کا حکم ہے اس کے اوپر چلتے رہو، اور میانہ روی اختیار کرو اور لوگوں کو خوشخبری دو۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ذریعے مدد حاصل کرو، یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت عبادت میں لگا رہے اور نتیجہ یہ ہو کہ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک منٹ بھی عبادت نہ کرے، اس سے اچھا ہے کہ کچھ عبادت صبح کرے، کچھ ذکر خدا شام کو کرے، رات کے کچھ حصے کے اندر نماز پڑھ لی، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لی، یا کچھ تلاوت قرآن کر لی، تو اس طرح کرے تاکہ دل کو نشاط تر و تازگی بھی حاصل ہے، دل اور ذہن جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ عبادت بھی کر سکے اور اس عبادت کی لذت بھی تمہیں محسوس ہو سکے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی ہے۔ تو وہ جب اپنی طبیعت میں ماندگی، سستی اور تھکاوٹ سی محسوس کرتی ہیں تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھول دو، اس رسی کو کھول دو۔ تم میں کوئی نماز پڑھے بقدر نشاط، جب تک طبیعت ساتھ دے رہی ہے، اور جب طبیعت میں سستی پیدا ہو جائے تو جا کر سو جائے۔ اس حدیث مبارک میں 2 باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کی بات کہ انہوں نے ستونوں کے درمیان رسی باندھی ہوئی تھی، اور رسی باندھنے کا مقصد یہ کہ جب سستی ہوگی تو میں اپنے آپ کو باندھ لوں گی، تو جھٹکا لگے گا تو آنکھ کھل جائے گی۔ اب یہ ان کا شوق عبادت ہے، لیکن یہ وہ شوق عبادت ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے، یعنی یہ طریقہ وہ ہے جو پسندیدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رسی کو کھول دو، تم میں جس نے بھی نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھے جب تک اس کی طبیعت فریش ہے اور ساتھ دے رہی ہے، جب تک طبیعت میں نشاط باقی ہے تب تک وہ نماز پڑھے، اور جب اسے نیند آئے تو جا کر سو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مجبور کر کے آدمی نماز پڑھے کہ اب وہ نماز کے اندر اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے اور نماز کیا پڑھ رہا ہے۔ یعنی ایک ہے فرض نماز، فرض نماز میں تو یہ ہے کہ جیسے عشاء کی نماز ہے، فرض نماز کی جتنی اب ضروری چیزیں ہیں وہ کر لے، اور ایک ہے نوافل کی ادائیگی۔ فرض تو بہر صورت پڑھنی ہی ہے، نوافل کے اندر آدمی اپنے آپ کو یوں اتنا مجبور نہ کرے، اور اس میں بہرحال اپنی طبیعت کی نشاط کا جو ہے وہ لحاظ کرے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی کا نفسی عبادت کی طرف مائل نہیں ہے اور وہ بولے میرا تو دل ہی نہیں کرتا۔ دل نہ کرنا اور بات ہے، دل نہ کرنا اور بات ہے، لیکن نیند کی غلبے کی وجہ سے یا سوچ و بچار اور فکروں کے غلبے کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ نماز کے اندر نہ لگے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ تو جب تک طبیعت میں نشاط، خوشگواری اور ایک اچھا احساس باقی ہے تب تک آدمی نماز پڑھے، جب اسے نیند آ جائے تو اس کے بعد جا کے وہ سو جائے۔ ایک اور حدیث مبارک میں اسی بات کو بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو اونگ آئے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ سو جائے حتیٰ کہ اس سے نیند ختم ہو جائے، نیند چلی جائے۔ بے شک تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو اسے نہیں پتہ کہ وہ
استغفار پڑھنے جائے اور اپنے آپ کو گالیاں دیتا رہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ بخاری اور مسلم کے کہ ہوگا یہ کہ ایک آدمی نماز کے اندر اونگ رہا ہے، اب اس کا ہوش ہی نہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی، اب ہوگا کیا؟ اب اس نے کہنا یہ ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، عربی کے اندر جیسے وہ کہتا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما، اور نیند کے غلبے کے اندر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے عذاب دے، اے اللہ میری مغفرت نہ فرما۔ تو نیند کے اندر تو آدمی کو نہیں پتا کہ اس نے کیا بولنا ہے، بول کچھ رہا ہوتا ہے، نکلتا کچھ ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آدمی بولنا کچھ چاہتا ہو اور نکل کچھ رہا ہو۔ سجدے کے اندر جب وہ رکوع کی تسبیح پڑھ رہا، رکوع کے اندر سجدے کی تسبیح پڑھ رہا، اتحیات کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہا اور سورہ فاتحہ کی جگہ اتحیات پڑھ رہا، تو یوں پڑھنا کچھ چاہتا ہے اور پڑھ کچھ رہا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عربی زبان کے اندر تو لا کے فرق سے معنی ہی بدل جاتا ہے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں اور لا اعبدو میں نہیں کرتا، تو اب نیند کے اندر لا چھوٹ گیا یا شامل ہو گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آدمی بولنا کچھ چاہے گا لیکن اس کی جگہ کچھ اور بول دے گا۔ تو نماز کے اندر نیند کا اتنا غلبہ ہو تو پھر نماز کی جگہ آدمی کو آرام کرنا چاہیے۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے آدمی دعا مانگ رہا ہے، اور دعا تو مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میرے سارے کام سنوار دے، اور نیند کے اندر بول رہا ہے بگاڑ دے۔ تو یوں نیند کا جب غلبہ ہو تو دعا مانگنے سے بھی پرہیز کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ دعا کی جگہ بد دعا کرنا شروع کر دے۔ تو نیند کا غلبہ ہو تو آدمی نیند پوری کرے اور اس کے بعد نماز اور دعا کی طرف آئے۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، تو آپ کی نماز بھی معتدل ہوا کرتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی معتدل ہوا کرتا تھا۔ نماز بھی معتدل، ایسا نہیں ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے تو عشاء پڑھ کے واپس آئیں گے، یعنی نماز اتنی لمبی ہو جائے، ایسا نہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے تو اسی کے اندر جو وہ پونا گھنٹہ گزار دیا، ایسا نہیں۔ نماز بھی معتدل، فجر کی نماز ہے ذرا لمبی، عشاء کی نماز ہے وہ بھی تھوڑی سی لمبی، مغرب اور کم، عصر اور ظہر ہے یہ بھی اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے کم۔ تو موقع محل کی مناسبت سے میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال اختیار کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے۔ اور فرمایا کہ خطبہ بھی آپ کا معتدل ہوا کرتا تھا، کہ خطبہ اتنی دیر پڑھا جتنی دیر نشاط کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خطبہ اتنا لمبا کر دیا کہ لوگ پہلو بدل رہے، پریشان بیٹھے ہوئے، کوئی ادھر دیکھ رہا کوئی ادھر دیکھ رہا، دعائیں مانگ رہے دل کے اندر کہ یا اللہ اس خطبے کو ختم کر دے۔ ایسا خطبہ نہیں۔ یہی صورت بیان کے اندر بھی ہے، یہی صورت تقریر کے اندر بھی ہے، سب کے اندر اعتدال کے ساتھ چلنا یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ بیان کرنے گئے اور اتنا لمبا بیان کہ لوگ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ بیان ختم ہو، آئندہ دوبارہ اس بیان کے اندر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ تو اعتدال کے ساتھ بیان بھی ہو، اعتدال کے ساتھ نماز بھی ہو، اعتدال کے ساتھ خطبہ بھی ہو، اور میانہ روی کے ساتھ یہ سارے کے سارے کام کیے جائیں۔ اگلی حدیث مبارک حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، یعنی مواخات قائم کر دی۔ حضرت سلمان فارسی ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء کے گھر گئے اور وہاں دیکھا کہ ام درداء یعنی حضرت ابو الدرداء کی زوجہ جو ہیں وہ بالکل پراگندہ حال میں بیٹھی ہوئی، جیسے ایک عورت ہوتی ہے تھوڑا سا اپنے لباس کا، اپنے بالوں کا، اپنے سر کا، یہ ان چیزوں کا خیال کر کے بیٹھتی ہے، یعنی ذرا ڈھنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے، اچھا لباس پہنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بالکل جیسا تیسا لباس پہنا ہوا تھا، بالوں کا جو حال تھا اور جیسے جو ہے وہ دوپٹہ وغیرہ اوڑھا ہوا تھا وہ ویسے ہی تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی یہ کیسا جو ہے وہ یعنی طریقہ زندگی کا؟ تو حضرت ابو الدرداء کی زوجہ نے جواب دیا کہ آپ کے بھائی یعنی ابو الدرداء جو ان کے شوہر ہیں، انہیں دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی رغبت نہیں، مراد یہ کہ انہیں میری طرف توجہ نہیں ہے تو میں نے بننا سنورنا کس کے لیے، یہ ان کے جواب کا خلاصہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب تو سن لیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت ابو الدرداء آئے اور کھانا تیار ہوا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ آپ کھانا کھائیے، میرا روزہ ہے، آپ کھائیے، میرا روزہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک ہم اکٹھے نہیں کھائیں گے،
یعنی آپ اپنا روزہ چھوڑیں، میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا۔ رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ ابھی میں نماز شروع کر دوں، تو حضرت سلمان فارسی نے ان کو فرمایا کہ سو جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی ابو دردہ کو فرما رہے سو جاؤ، وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر گزری پھر اٹھ گئے، حضرت ابو دردہ پھر اٹھے کہ نماز شروع کروں۔ حضرت سلمان فارسی نے پھر کہا کہ سو جاؤ، ابھی اور سو اور آرام کرو۔ جب رات کا آخری پہر آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب کھڑے ہو جاؤ، اب اٹھو۔ پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی رات کے آخری پہر۔ اب اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، کتنا پیارا جواب ہے، اور یہ وہ جواب ہے کہ جس کی آخر میں سرکار نے تصدیق فرمائی۔ یہ جواب غور سے سنیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے ابو دردہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے رب کا تجھ پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری اپنی ذات کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ فَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر حق والے کو اس کا حق پورے طریقے سے ادا کرو۔ خدا کا حق بھی ادا کرو، اپنے ذات کا حق بھی ادا کرو، اور اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے پورا واقعہ سنایا کہ حضور ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صادق سلمان فارسی نے سچی بات کہی۔ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اس حدیث مبارک میں کتنا پیارا درس ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی نماز میں، روزے میں، عبادت میں، رات کو جاگنے میں بڑے جذبے کے ساتھ لگے ہوئے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور خاص تربیت یافتہ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم عطا فرمایا تھا، انہوں نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اے ابو دردہ اللہ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، لیکن اس کے ساتھ تیری اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ ہر حقدار کو اس کا حق پورا ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو کے خدا کو بلا دو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ خدا کے حق کے اندر مشغول ہو کے بیوی بچوں کو بلا دو۔ اپنی بیوی کا بھی خیال کرو، اپنی ذات کا بھی خیال کرو، اور خدا کی عبادت کا بھی خیال کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے انداز کے اندر اس کی تصدیق فرمائی، صادق سلمان فارسی نے سچی بات کہی۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ میانہ روی، اعتدال، عبادت میں بھی، گھر کے معاملات میں بھی، زندگی کے جملہ امور کے اندر بھی میانہ روی کا اختیار کرنا، یہ ہمارے دین کا مقصود ہے۔ ایک اور حدیث مبارک اسی مفہوم کی، جس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی گئی کہ میں کہتا ہوں، یعنی عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دن میں روزہ رکھوں گا اور رات میں نماز پڑھوں گا ساری زندگی، جب تک زندگی ہے، دن میں روزہ رات میں نماز، دن میں روزہ رات میں نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم ہی ہو جس نے یہ بات کہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ میں نے ہی کہا ہے کہ ساری زندگی روزہ اور ساری زندگی نماز۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، تم اس طرح نہیں کر سکو گے، ساری زندگی روزہ رکھو گے، ایسا نہیں ہوگا، بوڑھے ہو جاؤ گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ روزہ بھی رکھو اور نہ بھی رکھو، یعنی چھوڑو بھی، آرام بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ اور فرمایا کہ ہر مہینے میں صرف 3 روزے رکھو، 30 نہیں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ تو مہینے میں 3 روزے رکھے تو 30 روزوں کے برابر ثواب، 30 روزوں کے برابر ثواب، تو آپ پوری زندگی یوں کرتے رہے تو ساری زندگی روزوں کا ثواب۔
حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا زیادہ کی طاقت ہے تو پھر یوں کر کے ایک دن روزہ رکھ 2 دن چھوڑ، ایک دن روزہ رکھو 2 دن چھوڑ دو۔ عرض کی نہیں حضور مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ فرمایا کہ پھر ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو۔ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن نہ رکھنا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، اور یہ روزوں میں سب سے اعتدال والی صورت ہے، سب سے بہترین صورت یہ، ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں تو روزانہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کس طرح روزے رکھو اور کس طرح نماز پڑھو رات کو۔ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ روزہ بھی رکھا کرو، افطار بھی کیا کرو، سویا بھی کرو اور نماز بھی پڑھا کرو۔ پھر اب خود ارشاد فرمایا کہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ تیرے بیٹے کا، تیری اولاد کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اس کے بعد پھر آگے مزید وہی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو اب اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آدمی پر اس کے بدن کا بھی حق ہے، کہ اپنے بدن کو آدمی تندرست رکھے۔ یہ بھی آدمی کے اوپر اللہ کا حق ہے کہ آدمی اپنے بدن کا بھی خیال کرے، روزے اتنی کثرت سے رکھے کہ بالکل ہی جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، نمازیں اتنی کثرت سے پڑھے کہ آنکھیں پتھرا جائیں، آنکھیں کمزور پڑ جائیں، سر میں درد، دماغ کمزور، ایسا نہیں۔ عبادت اعتدال کے ساتھ کی جائے کہ جس میں بدن کا حق بھی ادا ہو جائے، آنکھوں کو بھی فریشنس ملے، تازگی ملتی رہے۔ اور فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ساری رات تو تم نماز پڑھتے رہو گے تو بیوی کے حقوق کون پورے کرے گا؟ تو بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ مہمان تشریف لائے، اب وہ اس کے سامنے کھانا رکھ دیا، خود بیٹھے جی میرا تو روزہ ہے۔ مہمان رات کو آیا، اب اس سے بات چیت کرنی ہے، اس کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ اب مہمان بیٹھا منہ دیکھ رہا کہ میں باتیں کس سے کروں، دیواروں سے کروں یا بھائی صاحب سے کروں، لیکن یہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نہیں، مہمان کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بھی شریعت کے احکام میں سے ہے کہ جائز باتیں مہمان کے ساتھ کی جائیں تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ اس کے آنے پر اسے خوشی محسوس ہوئی ہے، نہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ یار میں تو لگتا ہے یا ان پہ مصیبت بن گیا ہوں کہ مجھے چھوڑ کے نماز کے اندر لگے ہوئے۔ تو مہمان کا حق بھی اس کی حد تک ادا کیا جائے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیا جائے، اپنے جسم کا حق بھی ادا کیا جائے، اور اپنی اولاد کا حق بھی ادا کیا جائے۔ ہر وقت جو ہے وہ لگا ہوا دوسرے کاموں میں، اولاد کا پتہ ہی نہیں۔ اولاد کو وقت دینا، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد سے پیار کرنا، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ لیکن اب کوئی شخص کسی بھی نیک کام کے اندر، کسی بھی جائز کام کے اندر یا کسی بھی عبادت کے اندر اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کے پاس اولاد کے لیے وقت ہی نہ ہو، ایک مہینہ گزر جائے اولاد کے ساتھ بات چیت کرنے کا، سلام کرنے کا اس کے پاس وقت ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، تیری اولاد کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کا وہ اعتدال کا راستہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم عبادت بھی کریں، ذکر اللہ بھی کریں، تلاوت قرآن بھی کریں، درود بھی پڑھیں، نیکیاں بھی کریں، نیکی کے کام بھی کریں، سارے کام کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ کریں، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں، اور شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول